آج جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج ہم ایسی تقریب میں شامل ہیں جس میں دو مسافر ہیں اور دونوں ہی مسافر مدینہ ہیں۔ جب اللہ کریم کسی کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے تو ایسا بندہ معاشرے میں یا گلی محلے میں جب چلتا پھرتا ہے تو لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت اتنی ہے کہ وہ رسول اللہ کے شہر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ ایک انتہائی عظیم نعمت سے سرشار ہونے کے لیے بندہ گھر سے نکلنے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ فقر سے بچنا چاہتا ہے، فقیری سے بچنا چاہتا ہے، محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ بار بار کرے۔ اللہ کریم اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کریم اس کا سارا سفر ہی گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک تمام کا سفر نیکی ہی نیکی لکھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگیں جنگ کے ایام تھے، آج جب 6 ستمبر ہو یا 23 مارچ گزری ہے، جب اس طرح کے دن ہونا تو ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی فوجی بننا چاہتے ہیں۔ ایک جذبہ اس طرح کا بن جاتا ہے۔ دن تھے جہاد کے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا جہاد بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ جو بندہ یہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ جنگ میں لڑ سکے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرائے، اللہ کریم اسے جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب چند ایک مسائل ذکر کرنے ہیں، چونکہ میں ابھی تک نہیں گیا تو مسائل کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ معذرت قبول کیجئے گا۔ بندہ جس وقت گھر سے نکلنے لگے عمرہ کی نیت سے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے کہ اللہ کریم میرا سفر تمام خیر و عافیت سے گزرے۔ پھر جب بندہ اپنے شہر سے، اپنے ملک سے نکلنے لگے جو اس کا میقات بنتا ہے، اگر اس نے جا کر فوراً عمرہ کی ادائیگی کرنی ہے تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے شہر سے نکلتے وقت احرام باندھے، غسل کرے، احرام باندھے اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے عمرہ کی نیت سے۔ پھر بندہ جب بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے، پہنچ کر ایک دفعہ سکون کرے۔ حکم یہ ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو میرا رب کوئی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات بھی بڑی معتبر ہے کہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں نے کچھ مانگنا بھی ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ ذرا سکون سے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ جس کو میں تصویر میں دیکھتا تھا وہ میرے سامنے ہے، اور سکون سے دیکھے کہ میں اس قابل تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ پھر اپنے رب کا شکر ادا کرے، پھر حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کرے، 7 چکر مکمل کرے۔ مکمل کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ حجر اسود کی ہر چکر کے بعد بوسہ دے، چونکہ رش ہے اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو اشارے کے ساتھ استلام حجر اسود کرے۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور نفل ادا کرنے کی جگہ اگر پاس مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ مسجد کے کسی بھی حصے میں نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائے، صفا مروہ کی سعی کرے، اور آج کل وہاں گرین لائٹیں لگی ہیں اور جن وہ وایا ہے گرین لائٹوں کا، اس دوران بھاگے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے بھاگنے کا۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جس عورت کو اسلام نے اس قدر اجازت نہیں دی کہ وہ بیت اللہ میں بھاگے، آج وہ اسٹیڈیموں میں بھاگتی پھرتی ہیں۔ آج یہ مقام ہے غور کرنے کا، وہاں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں بھاگنے کی اجازت کس نے دی بھائی تمہیں؟ پھر صفا مروہ کے 7 چکر، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے پھر صفا، یہ دوسرا چکر ہوگا۔ 7 چکر لگانے کے بعد انسان اپنا حلق کروائے، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ سر کے سارے حصے سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لے تو بھی ادائیگی ہو جائے گی، مکمل سر کا حلق کروائے تو بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے عمرہ۔ اب جو سب سے اہم گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ شہر محبوب میں پہنچے یا بیت اللہ میں پہنچے انسان تو سب سے زیادہ چیز ہے ادب۔ آج ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف کی حاضری کی بات ہو تو یہ ساتھ ضرور کہنا چاہیے کہ یا اللہ با ادب اور مقبول حاضری۔ آج پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بندے نے احرام باندھا اس نے سیلفی لی فوراً، حالانکہ احرام فقیری کا لباس ہے۔ جب بندہ 2 چادریں جسم پر پہن لیتا ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک دن کفن پہنایا جائے گا۔ ارے جس کپڑے کو سلائی تک لگانے کی اجازت نہیں ہے تم اس میں سیلفیاں کھینچ کر بھیج رہے ہو، یہ فقیری کا لباس ہے۔ پھر بندہ بیت اللہ پہنچتا ہے، ایک ہاتھ خانہ کعبہ پہ رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں اپنی 6 انچ کی سکرین پکڑ کر سیلفی کھینچ کر بھیجتا ہے۔ ارے نہیں، وہاں تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر بے ادبی کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کے در پر حاضری ہے، قدمین کی طرف منہ کر کے ایک سیلفی لیتا ہے۔ ارے کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ انسان اتنا پیسہ اتنا وقت خرچ کر کے اپنے پیاروں سے دور جاتا ہے اور سارا سفر ہی خرافات کی نظر کر دیتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، ادب سب سے زیادہ ملحوظ رکھنا ہے ان 2 مقامات پر۔ دعا گو ہوں جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرا رب سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔